ایران اسرائیل تنازع، وزیر اعظم اور امریکی وزیر خارجہ میں اہم رابطہ۔ شہباز شریف بولے ایران اسرائیل جنگ کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاکستان خطے میں امن کے لیے تعمیری کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ مزید بولے صدر ٹرمپ اور عاصم منیر کی ملاقات انتہائی مثبت رہی، مارکو روبیو کی سفارتی کوششوں سے پاک بھارت جنگ ٹلی، جنوبی ایشیا میں دیرپا امن کے لیے پاکستان بھارت مذاکرات ضروری ہیں۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر، آبی معاہدہ، تجارت اور دہشت گردی پر بات چیت کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کے علاقائی امن کے لیے کردار کو سراہا، کہا امریکہ پاکستان کے ساتھ قریبی شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم کی امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ عالمی تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری سے حل کیا جا سکتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مشورہ، واشنگٹن میں امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک امور کے نمائندوں سے ملاقات، کہا کہ بعض علاقائی عناصر دہشت گردی کو ہائبرڈ وارفیئر کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جو نہ صرف علاقائی بلکہ عالمی استحکام کے لیے بھی خطرہ بن چکے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، محفوظ دنیا کے لیے بے پناہ انسانی اور معاشی قربانیاں دیں، علاقائی کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے مارکہ حق اور آپریشن بنیان و مرصوص پر بھی تفصیلی روشنی ڈالی، پاکستان کی غیر معمولی صلاحیتوں سے بھی آگاہ کیا، آئی ٹی، زراعت اور معدنی وسائل سمیت مختلف شعبوں میں عالمی شراکت داروں کو اشتراک کی دعوت بھی دی۔ گفتگو کے دوران پاک امریکہ درینہ شراکت داری کا جائزہ بھی لیا گیا۔ شرکاء نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خیالات کو سراہا۔ ایران اسرائیل جنگ پر سلامتی کونسل آج امن کا واضح پیغام دے، سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ایران اور اسرائیل فوری جنگ بندی کریں، امن کو موقع دیا جائے، جنگ سے گریز کیا جائے۔ ایران اسرائیل تنازع بڑھا تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا، کشیدگی کا حل صرف سفارتکاری سے ممکن ہے۔ ایران بارہا کہہ چکا ہے وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا، دنیا میں امن عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ یو این انڈر سیکرٹری نے کہا برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے نمائندے ایرانی وزیر خارجہ سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ عوام کے لیے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایرانی دارالحکومت تہران کو کئی بار انخلا کی دھمکی دی گئی، دونوں طرف سے حملوں میں سینکڑوں افراد متاثر ہوئے۔ سربراہ عالمی جوہری ایجنسی رافیل ماریانو گریسی نے کہا اسرائیل نے ایران کی متعدد ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، اسرائیلی حملوں سے ایٹمی تابکاری اثرات کا خدشہ ہے، ایران کی جوہری تنصیبات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صفاق اسرائیل کی حمایت، شرم امریکہ کو مگر نہیں آتی۔ امریکی سفیر بولی ایران کے پاس ابھی بھی وقت ہے، وہ درست فیصلہ کرے اور جوہری افزودگی کا پروگرام ترک کر دے۔ ایران نے حماس کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کروایا اور حزب اللہ کو بھی شمالی محاذ پر تیار کروایا۔ امریکہ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کے لیے اسرائیل کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک ہے، ایران اور اسرائیل کشیدگی کا فوری حل چاہتے ہیں۔ چینی سفیر کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں گفتگو، کہا کشیدگی کے خاتمے کے لیے فوری مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہیے۔ چینی صدر نے ایران، اسرائیل، خطے کے دیگر ممالک کے سربراہان سے بات کی۔ ایران اسرائیل کشیدگی سے پورے خطے میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوئی۔ پاکستان کی سلامتی کونسل میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت، مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل کے ایران پر حملے خود مختاری اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی جوہری پروگرام کے حوالے سے معاملات کا پرامن حل چاہتے ہیں۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، مشکل کی گھڑی میں ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کی جانب سے جنگ روکنے کا بیان قابل ستائش ہے۔ ایران پر حملے کی دھمکی، ٹرمپ کا نئی جنگ کا منصوبہ 2 ہفتے کے لیے مؤخر۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر کا پیغام میڈیا کو جاری کر دیا، کہا ٹرمپ سمجھتے ہیں مستقبل قریب میں ایران کے ہاتھ سے مذاکرات کا موقع نکل بھی سکتا ہے۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کے لیے سب کچھ موجود ہے، وہ 2 ہفتوں میں جوہری ہتھیار بنا لے گا۔ ایران نے انسانی حقوق کونسل میں اسرائیلی سفاکیت کے پرخچے اڑا دیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا۔ جنیوا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر اس وقت حملہ کیا گیا جب جوہری مذاکرات کی کامیابی کے قریب تھے۔
ایرانی عوام کے خلاف بلا جواز جنگ مسلط کی گئی، ہماری تنصیبات پر حملے کیے، ایران اس وقت اسرائیل کی بے رحم جارحیت کی زد میں ہے، اقوام متحدہ چارٹر کے تحت صہیونی ریاست کو جواب دے رہے ہیں، ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا امکان مسترد کر دیا، کہا امریکہ ایران کے خلاف اسرائیلی جرائم کا شراکت دار ہے۔ جنیوا میں ایران اور یورپی یونین کے درمیان جوہری مذاکرات، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک۔ جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ دشمن کی جارحیت کا غیر مشروط خاتمہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ہم نے ہمیشہ امن کی کوشش کی لیکن مسلط کردہ جنگ کا جواب دینا لازم ہے۔ صہیونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ناگزیر ہے۔ مستقبل امن کے لیے ضروری ہے کہ اسرائیلی مہم جوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرایا جائے۔ ایران کے تیز رفتار میزائلوں نے اسرائیل کے ہوش اڑا دیے، تہران کا صہیونی ریاست پر ایک بار پھر بیلسٹک میزائلوں سے جوابی حملہ، تل ابیب اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں سائرن گونج اٹھے، تہران نے 39 میزائل داغے، متعدد اسرائیلی زخمی، صہیونی ٹیکنالوجی سینٹر سمیت متعدد عمارتیں تباہ، وائز مین انسٹی ٹیوٹ کی تباہی سے اسرائیل کو بھاری نقصان، یونٹ 8200 کو شدید نقصان پہنچا، اسرائیلی فوج کے کمانڈ اور انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز بھی نشانہ بنے، اسرائیل کا میزائل دفاعی سسٹم کی ناکامی کا اعتراف، ایرانی حملوں میں اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی، پاسداران انقلاب کا حملوں کی شدت میں مزید اضافہ کرنے کا اعلان، ماجد خادمی پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کے چیف مقرر۔ صہیونی ریاست کی ایران کے خلاف جارحیت، دارالحکومت تہران سمیت مختلف شہروں پر بمباری، تہران میں ہسپتال اور کرمانشاہ میں طبی امدادی مرکز پر فضائی حملہ، متعدد شہری شہید، شمالی ایران میں بھی اہداف پر بمباری، ایک اور جوہری سائنسدان شہید ہو گیا، حملوں میں شہداء کی مجموعی تعداد 639 ہو گئی۔ امریکہ اور جرمنی جنگ کی آگ بھڑکانے لگے، ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی، گزشتہ ہفتے سے اب تک اسلحے اور دیگر فوجی سامان کے لیے 14 طیارے اسرائیل پہنچے، اسرائیلی وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے یہ ضروری ساز و سامان جنگ میں اسرائیلی فوجی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے پہنچایا گیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ایران اسرائیل جنگ یورپ کے لیے مہاجرین کا طوفان لا سکتی ہے، تشدد کا یہ سلسلہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، ایران اسرائیل جنگ کا براہ راست اثر یورپ پر پڑے گا۔ ایران کو اپنی صفوں میں چھپے بھیڑیوں کی تلاش، موساد کے ایک اور ایجنٹ کو گرفتار کر لیا، ایرانی میڈیا کے مطابق گرفتار جاسوس مبینہ طور پر واٹس ایپ کے ذریعے ایرانی فضائی دفاع کا ڈیٹا شیئر کر رہا تھا۔ اسرائیل کا ساتھ دینے پر برطانوی شہری سڑکوں پر آ گئے، حکومت کے خلاف نعرے، فلسطین کے حامیوں کا رائل ایئر بیس پر دھاوا، 2 فوجی طیاروں کو نقصان پہنچایا، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی شدید مذمت، کہا ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ ایرانی عوام کا دھمکیوں پر ٹرمپ کو کرارا جواب، تہران سمیت ملک بھر میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات، ہزاروں افراد کی شرکت، آیت اللہ خامنائی کی تصاویر اور پرچم اٹھائے نماز جمعہ میں شرکت، مختلف شہروں میں اسرائیل کے خلاف مظاہرے، نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی، مظاہرین نے کہا کہ جنگ سے نہیں ڈرتے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، تہران اور شیراز میں بھی بھرپور احتجاج، لبنان اور عراق میں بھی ایران کے حق میں مظاہرے، بیروت اور بغداد میں ہزاروں افراد سڑکوں پر جمع ہوئے، ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے بازی۔ ترک صدر سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ملاقات، انستنبول میں گرینڈ یوتھ ایوارڈ کی تقریب کے دوران رجب طیب ایردوان سے مصافحہ بھی کیا، تہنیتی جملوں کا تبادلہ ہوا، ایوارڈز تقریب کا انعقاد ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان کے
اعزاز میں کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم نے پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے ترکیہ کے صدر کو اعزاز ملنے پر مبارکباد دی۔ پاکستان، چین، بنگلہ دیش کا مشترکہ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق چین میں تینوں ممالک کے نائب وزراء خارجہ اور سیکرٹری خارجہ کی سطح کا پہلا سہ-افریقی اجلاس۔ پاکستان کی سیکرٹری خارجہ آمینہ بلوچ کی ابتدائی مرحلے میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ ایران پر اسرائیل کا حملہ دہشت گردانہ حملہ تھا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی پریس کانفرنس، کہا کہ دنیا میں تیل کے سب سے بڑے کنویں کویت اور ایران میں ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ سے دنیا کی معیشت کو بہت فرق پڑے گا۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی اسرائیل کے ایران پر حملے کی شدید مذمت کرتی ہے۔ ایران کا حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے، ہم ایران کی حمایت کرتے ہیں۔ رافیل کے بعد شاہینوں کے ہاتھوں فرانس کی ہاکی ٹیم بھی ڈاؤن۔ پاکستان نے نیشنز کپ کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گرین شرٹس نے پینلٹی شوٹ آؤٹ پر فرانس کو 3-2 سے ہرایا۔ گول کیپر منیب الرحمان نے شوٹ آؤٹ میں 3 یقینی گول روکے۔ رانا وحید، اشرف، حنان شاہد اور افراز نے ایک گول سکور کیا۔ مقررہ وقت تک دونوں ٹیموں میں مقابلہ 3-3 گول سے برابر رہا۔ دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ نے جنوبی کوریا کو شکست دے دی۔ فائنل پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کل کھیلا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ ایوان میں لٹک گیا۔ علی امین گنڈا پور کی بانی سے ملاقات نہ ہونے پر نیا تنازع۔ وزیر اعلیٰ کے پی کا مشاورت تک بجٹ منظور کروانے سے انکار۔ اسپیکر کی زیر صدارت کے پی اسمبلی کا اجلاس۔ بابر سلیم سواتی بولے، حکومت نے واضح کیا ہے بجٹ کی منظوری پارٹی قائد سے مشاورت سے مشروط ہے۔ اب تک وزیر اعلیٰ کی بانی سے ملاقات نہیں کروائی گئی۔ میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد نے کہا، نیا پاکستان بنانے والے نیا کے پی بنانے جا رہے ہیں۔ 4.5 کروڑ آبادی والے صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ قائم مقام گورنر سندھ کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازوں پر تالے۔ اویس قادر شاہ نے امن و امان کی صورتحال پر گورنر ہاؤس میں اجلاس بلا لیا۔ شرکاء پہنچے تو دفاتر کے دروازے ہی نہیں کھولے گئے۔ پرنسپل سیکرٹری نے کہا، گورنر دفاتر کی چابیاں ساتھ لے گئے ہیں۔